روزے کے جسمانی فوائد ہیں وہ بالکل واضح ہیں. دنیا کی کوئی طاقت لوگوں کی اکثریت کو پرہیز کے اوپر جو ہے نا وہ مائل نہیں کر سکتی. یعنی لوگوں کی حالت یہی ہے کہ یا تو ڈاکٹر بولے کہ بیٹا اب کھاؤ گے تو مرو گے، اب سیدھا موت کے منہ میں جاؤ گے، یا پرلے درجے کے موذی مرض کے اندر مبتلا ہوگے تب وہ پرہیز کرے گا. اس سے پیچھے پرہیز والا تصور جو ہے نا وہ ختم ہے. وہ اولیاء کرام کا کام ہے، یا کوئی بہت ہی زیادہ ایک ضبط نفس والا آدمی ہے وہی کر سکتا ہے. اس کے علاوہ پرہیز نہیں ہوتی. لہذا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز کھائیں گے کولیسٹرول بڑھ جائے گا، ہم کہتے ہیں یار کون سا ماری جانا ہے، بڑھنے دو. جو لوگوں کی عام روٹین ہے. رمضان المبارک آتا ہے تو اب جیسے تیسے اللہ کے حکم پہ عمل کرنے کی نیت سے بندہ کچھ نہ کچھ پرہیزوں کی طرف آ ہی جاتا ہے. بد پرہیزیاں بھی کرتا ہے کہ افطاری کو اپنا پورا کمیاں پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن تب بھی اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ اسے مل جاتا ہے کہ طبی اعتبار سے اسے بہت فائدہ ہوتا ہے. ہمارے معدے کو پورا دن سکون نہیں ملتا. اگر ہم موجود ہیں اور کھانا موجود ہے، کھانے کی اشیاء موجود ہیں، تو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ ہمارا ہاتھ کھانے کی طرف نہ اٹھے. ٹھیک ہے. اگر ہم رات کو جاگ رہے ہیں اور فریج کے اندر چیزیں موجود ہیں تو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد فریج کی زیارت ضرور کرنی ہوتی ہے کہ یار یہ اداسی نہ ہو رہی ہو. تو یہ ہماری عادت، ہماری نیچر کے اندر یہ چیزیں داخل ہیں کہ ہم بغیر روزے کے بہت مشکل ہے اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک لیں. یہ بڑا مشکل ہے. ہمیں نبلنگ جو ہے نا وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد چاہیے. تو روزہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں 12 14 15 گھنٹے کے لیے آدمی ان چیزوں سے بچ جاتا ہے. تو وہ جو اس کے خون کو تھوڑا سا سکون چاہیے، جو اس کے معدے کو سکون چاہیے، جو اس کی انتڑیوں کو سکون چاہیے، وہ اس کو اس ذریعے سے مل جاتا ہے. اور حدیث مبارک کے اندر بھی فرمایا گیا کہ سومو تصحوا، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گی. یعنی روزہ جو ہے یہ صحت کی طرف لانے والا ہے. دنیا کی طب کے اندر بھی ایک مسلمہ چیز ہے کہ جو آدمی اپنے کھانے پینے کی عادات کے اوپر کنٹرول کرتا ہے وہ صحت یاب ہو جاتا ہے، وہ صحت مند ہو جاتا ہے. اور امراض کی جو بنیاد ہے وہ معدے سے شروع ہوتی ہے. معدہ قابو میں ہے تو امراض بھی قابو میں، معدہ قابو میں تو امراض بھی قابو میں نہیں ہے. بچے کے اکثر پیٹ خراب رہے گا، منہ خراب رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا معدہ کنٹرول میں نہیں، اس کے ہاتھ کنٹرول میں نہیں، اس کا منہ کنٹرول میں. وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ کھاتا رہے گا. اچھی چیز کھانے کے لیے ملے گی وہ مٹی اٹھا کے کھانا شروع کر دے گا. تو روزہ رکھنا جو ہے یہ جسمانی فوائد بھی رکھتا ہے کہ اس سے صحت ملتی ہے.